تیری میری شرارتیں قسط نمبر 9۔ ہیلو السلام علیکم ماہی بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ وہ دونوں بھائی اپنے روم میں بیٹھے ماہی سے بات کر رہے تھے۔ نہ جانے اب ان دونوں شیطانوں کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ وعلیکم السلام۔ ارے واہ، آج میرے کرن ارجن نے مجھے کیسے یاد کر لیا؟ بھابھی آپ ہمیں کبھی بھولی کب ہیں؟ بھابھی آپ ہمیں بھولی کب ہیں جو ہم آپ کو یاد کریں؟ وہ دونوں ایک دوسرے کو آنکھ وانکھ کرتے بولے، جبکہ دوسری طرف ماہی کو ان کی بات پر حیرت ہوئی۔ اچھا ایسا ہے کیا؟ تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے کال کرنے کی کیا وجہ ہے؟ بقول آپ کے میں آپ کو کبھی بھولی ہی نہیں۔ بھابھی یہ بات سچ ہے کہ آپ ہمیں بھولی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم آپ سے خیالوں میں باتیں تو نہیں کر سکتے نا۔ اوکے، تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ اسکول سے آج میں آپ دونوں کو پک کر لوں گی اور پھر ہم ایک ساتھ بہت سارا ٹائم سپینڈ کریں گے۔ اوکے؟ ماہی کا خود بھی بہت دل کر رہا تھا ان دونوں سے ملنے کا۔ ڈن بھابھی، وہ دونوں خوش ہوتے بولے، لیکن آپ سے ایک ریکویسٹ ہے۔ کیا؟ آپ ابراہیم بھائی کو کچھ نہیں بتائیں گے اس بارے میں، ورنہ وہ ہمیں آپ سے ملنے نہیں دیں گے۔ اوکے، نہیں بتاؤں گی۔ اب خوش؟ بہت خوش، وہ دونوں ایک ساتھ بولے تو ماہی ہنس دی۔ اوکے، پھر ملتے ہیں، بائے بائے ماہی بھابھی۔ وہ کال کاٹتے ہی وہ دونوں ایک دوسرے سے ہائی فائی کرتے کمرے سے چلے گئے۔ علیزہ سالار کہاں ہے؟ عقیل علیزہ کے کمرے میں سالار کا پوچھنے آیا، کیونکہ وہ صبح سے گھر پر نہیں تھا اور نہ ہی اس کا فون لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں عقیل بھائی، مجھے تو کچھ نہیں بتایا، شاید ماما کو کچھ بتایا ہو یا آیت کو، آپ ان سے پوچھ لیں۔ وہ مصروف سی بولی اور پھر سے اپنے نوٹس بنانے لگی۔ عقیل کو اپنا اگنور ہونا بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ جب میں بات کر رہا ہوں تو تمہیں چاہیے کہ ساری توجہ مجھ پر ہو، تمہاری علیزہ شاہ۔ ایک دم وہ سرد لہجے میں بولا تو وہ حیران ہوتے انہیں دیکھنے لگی، جو ابھی تو بالکل ٹھیک تھے اور اب ایک دم اچانک سے غصہ آ گیا تھا انہیں۔ عقیل بھائی، میں نے آپ کو جواب تو دیا ہے آپ کی بات کا، پھر آپ اتنا غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ مجھے فضول باتیں نہیں سننی، بس جتنا کہا ہے آئندہ اس کا خیال رکھنا، اور ایک اور بات کوشش کرنا کہ مجھے بھائی نہ کہو آئندہ۔ وہ اسے سرد لہجے میں بولتا وہاں سے چلا گیا۔ انہیں کیا ہو گیا اچانک سے؟ وہ اس کے رویے سے الجھ گئی تھی۔ رحیم جو دروازے کے باہر ان کی باتیں سن رہا تھا، عقیل کے جانے کے بعد کمرے میں آیا۔ ویسے لیزو ایک بات تو بتاؤ، وہ اس کے سامنے بیڈ پر لیٹتے بولا۔ رحیم دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے کام کرنے دو، میرے نوٹس رہتے ہیں بنانے والے۔ چلا جاؤں گا، پہلے مجھے میری بات کا جواب تو دو۔ مجھے تمہاری بکواس سننے میں فی الحال کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ میں پوچھ کر ہی جاؤں گا پھر بھی۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ بکو، وہ اسے گھورتے بولی، اتنا چڑ کیوں رہی ہو؟ رحیم، جو بات پوچھنی ہے پوچھو۔ پہلے عقیل کے رویے سے وہ الجھ گئی تھی اور اوپر سے رحیم اسے پکار رہا تھا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ویسے تو بڑی پیار بھری نظروں سے دیکھتی ہو عقیل بھائی کو، لیکن سامنے ہوتے ہیں تو عقیل بھائی کہتے تمہاری زبان نہیں تکتی، ایسا کیوں؟ وہ آبرو اچکاتے بولا۔ اپنی بہن سے ایسی بات کرتے تمہیں کبھی ذرا سی بھی شرم نہیں آتی؟ رحیم، ایسا کیوں؟ وہ بھی اسی کے انداز میں بولی تو وہ منہ بنا کر رہ گیا۔ تم پہلے میری دوست ہو، بعد میں میری بہن۔ اب بتاؤ اتنی اپسیٹ کیوں ہو؟ یار رحیم، ابھی عقیل بھائی آئے تھے سالار بھائی کا پوچھنے، لیکن پھر نہ جانے اچانک سے انہیں کیا ہوا، غصہ ہو گئے کہ جب میں بات کر رہا ہوں تو تمہاری ساری توجہ مجھ پر ہونی چاہیے، اور دوسرا کہ میں انہیں بھائی نہ کہا کروں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بات تو ٹھیک کہی عقیل بھائی نے، وہ کچھ دیر بعد بولا۔ مطلب یہ میری پیاری لیزو کہ جب تم انہیں بھائی کہتی ہو نا تو انہیں کچھ ہوتا ہے۔ سیدھا سیدھا بکو رحیم، کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ بھائی سیدھی سی بات ہے، انہیں تم سے پیار ہے، وہ گنگناتے بولا تو وہ منہ کھولے اسے دیکھنے لگی، جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہے کہ اس نے کیا کہا۔ ہوش میں ہو تم؟
جانتے بھی ہو کیا بکواس کی ہے تم نے ابھی؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے رحم، ورنہ تمہارا سر پاڑ دوں گی میں، وہ دان پیستے بولی۔ جبکہ یہ بات سن کر دل حد سے زیادہ دھڑک اٹھا تھا۔ قسمیں یا لیزو، سچ کہہ رہا ہوں، جیسے تم انہیں گھورتی ہو نا، مطلب جب تم انہیں دیکھتی ہو نا پیار سے، بنا پلک جھپکائے، ویسے وہ بھی تمہیں دیکھتے ہیں۔ میں نے خود کئی بار دیکھا ہے عقیل بھائی کو تمہیں گھورتے، میرا مطلب ایسے دیکھتے ہوئے۔ رحم، اس سے پہلے کہ میں تمہارا رام رام ستیہ کر دوں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ اسے باقاعدہ بیڈ سے اٹھاتے اسے دھکا مارتے بولی۔ یار میں سچ کہہ رہا ہوں، روزے سے جھوٹ تھوڑی نہ کہوں گا۔ وہ اسے بار بار ایک ہی بات کر رہا تھا، جبکہ علیزے نے اسے کمرے سے باہر کرتے دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ دروازے سے ٹیک لگائے وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ کیا واقعی ایسا تھا؟ یہ سوچتے ہی ایک خوبصورت مسکراہٹ اس کے چہرے پر دوڑ گئی۔ اگر ایسا تھا تو اسے اور کیا چاہیے تھا؟ یہ دونوں یہاں کیا کر رہے ہیں ماہی؟ نصرت بیگم ماہی کے کمرے میں آتے بولی، جہاں دائم اور سائم ماہی کے ساتھ لڈو کھیل رہے تھے۔ ابھی وہ ان دونوں کو اسکول سے پک کر کے لائی تھی۔ بریدہ کو وہ فون کر کے پہلے ہی بتا چکی تھی۔ ماما مجھ سے ملنے آئے ہیں اور میرا بھی دل چاہ رہا تھا ان سے ملنے کا، تو انہیں اسکول سے سیدھا یہیں لے آئی۔ بریدہ آنٹی کو بتا دیا تھا میں نے، اور واپسی پر رحم اور علیزے پک کر لیں گے انہیں، بلکہ وہ آنے والے ہوں گے۔ ماہی نے انہیں تفصیل سے بتایا۔ ماہی، یہ میرا گھر ہے، کوئی چڑیا گھر نہیں جہاں کوئی بھی منہ اٹھائے چلا آئے۔ جب سے آئے ہیں اتنا شور مچایا ہوا ہے، کوئی تمیز نہیں ہے ان میں؟ وہ غصے سے پکارتی بولی۔ ماما کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ یہ بچے ہیں۔ دل کیا مجھ سے ملنے کا تو آ گئے، اس میں کیا بری بات ہے؟ مجھے کوئی فضول بات نہیں سننی۔ ماہی جلدی سے فارغ کرو انہیں اور گھر بھیجو۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر جاتی، سامنے سے علیزے اور رحم آ رہے تھے۔ السلام علیکم آنٹی۔ دونوں نے سلام کیا تو وہ غصے سے روح پھیر گئی۔ ماہی کو ان کا یہ انداز ناگوار گزرا تھا، جبکہ رحم اور علیزے نے بھی ان کا رویہ شدت سے نوٹ کیا تھا، لیکن کچھ کہا نہیں تھا۔ تمہارے بڑوں نے تم لوگوں کو کچھ سکھایا بھی ہے کہ نہیں؟ جب دل چاہتا ہے کوئی بھی منہ اٹھا کر چل پڑتا ہے، پہلے یہ دونوں اور اب تم دونوں۔ کسی کے گھر جاؤ تو کوئی طریقہ ہوتا ہے، پہلے اطلاع دی جاتی ہے، پھر جایا جاتا ہے، لیکن تم لوگوں کو کیا پتہ ان باتوں کا؟ اسی لیے جوائنٹ فیملی سسٹم مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ وہ تنفر سے بولی۔ ماما وہ سسرال والے ہیں میرے، ان کی عزت میری عزت ہے۔ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیجیے گا کہ آپ مجھ سے مخاطب ہیں، اور آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ ان سے اس طرح سے بات کریں۔ یہ میرا بھی گھر ہے اور میں جسے مرضی چاہے بلاؤں، کوئی مجھے روک نہیں سکتا۔ ماہی سے اب برداشت نہ ہوا تو بول پڑی، جبکہ رحم بمشکل غصہ ضبط کیے کھڑا تھا۔ یہی کسر رہ گئی تھی، نہ جانے راتوں رات کیا جادو کر دیا ان لوگوں نے جو ماں سے بات کرنے کی تمیز ہی بھول گئی ہو تم۔ وہ نفرت سے سب کو دیکھتے وہاں سے چلی گئی۔ رحم، علیزے، سائم، دائم، ماما کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، سوری۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے ان سے سوری بول رہی تھی، جبکہ اس کی کوئی غلطی بھی نہ تھی۔ ارے بھابھی، آپ کیوں سوری بول رہی ہیں؟ اس میں آپ کی کیا غلطی؟ بڑی ہیں وہ، اس لیے کہہ دیا، اور غلطی ہماری ہے۔ بنا بتائے ان دونوں کو نہیں آنا چاہیے تھا۔ رحم ان کے سر پر ہاتھ رکھتے بولا۔ نہیں رحم، میں خود انہیں یہاں لائی تھی، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اچھا آپ رونا بند کریں بھابھی، یوں سمجھے کچھ نہیں ہوا، ریلیکس رہیں، علیزے اسے گلے سے لگا کر بولی۔ سوری ماہی بھابھی، ہماری وجہ سے آنٹی نے آپ کو ڈانٹ دیا، ہمیں اس طرح سے نہیں آنا چاہیے تھا، دائم اور سائم نے کہا تو وہ فوراً ان کے پاس آئی۔ نہیں میری جان، آپ لوگوں کی کوئی غلطی نہیں ہے، بس کچھ لوگ اپنی ہی طاقت کے غلام ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو
اپنے آپ کے علاوہ انہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ آپ لوگوں کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ چاروں وہاں سے چلے گئے، لیکن ماہی ایک بار پھر رو دی تھی۔ کیا عزت رہ گئی تھی اس کی سسرال والوں کے سامنے؟ اس کی ماں آخر چاہتی کیا تھی اس سے؟ اگر ابراہیم کو پتہ چلا کہ ماما نے ان کے بہن بھائیوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے تو وہ کیا کریں گے؟ یہ سوچتے ہی اس کی ہچکی بند گئی تھی۔ کیا ابراہیم مجھے چھوڑ دیں گے؟ آخری سوچ یہی تھی جو اس کے دماغ میں آئی تھی، اور یہ سوچتے ہی اسے ایسا لگا جیسے اس کی سانس ہی رک گئی تھی۔ دائم سائم گھر جا کر کسی کو بھی کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کے سامنے نارمل رہنا ہے، اوکے؟ رائم انہیں سمجھاتے بولا۔ جی بھائی۔ وہ دونوں بھی اداس تھے کہ ان کی وجہ سے ماہی بھابھی کی ماما نے انہیں ڈانٹ دیا تھا۔ رائم نصرت آنٹی کا کتنا ریڈ بیہیو تھا۔ شروع سے ہی وہ اس رشتے سے خوش دکھائی نہیں دی تھی۔ بھابھی ان کی اکلوتی اولاد ہے، لیکن انہیں اس چیز کا بھی احساس نہیں ہے۔ بھابھی کا کوئی قصور بھی نہیں تھا، پھر بھی وہ سوری بول رہی تھی۔ یہی تو میں بھی سوچ رہا ہوں، انہیں تھوڑی نہ پتہ تھا کہ ان کی ماما ایسا ویسا کچھ کہے گی۔ خیر گھر چلتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں سب کیا کہتے ہیں۔ وہ سڑک پر نظر جمائے بولا۔ غصہ ابھی بھی بہت تھا، لیکن وہ چاہ کر بھی انہیں کچھ کہہ نہیں پایا تھا۔ تربیت اڑا گئی تھی، ورنہ جواب دینا وہ اچھے سے جانتا تھا۔ وہ لوگ گھر پہنچے تو سب لاؤنج میں بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے۔ دائم اور سائم تو سب کو سلام کرتے اندر چلے گئے، جبکہ رائم اور علیزے وہیں سب کے ساتھ بیٹھ گئے۔ یہ دائم اور سائم کو کیا ہوا ہے؟ رائم کہیں تم نے ڈانٹا تو نہیں ان دونوں کو؟ آیت انہیں مشکوک نظروں سے دیکھتے بولی۔ لیکن ان دونوں کو خاموش بیٹھا دیکھ کر وہ بھی ٹھٹکی۔ کیا ہوا رائم، سب ٹھیک ہے نا؟ ایسے چپ چاپ کیوں بیٹھے ہو؟ وہ بولی تو سب ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ رائم کیا بات ہے بیٹا؟ رابعہ بیگم نے پوچھا تو وہ گہرا سانس بھرتے علیزے کی طرف متوجہ ہوا۔ علیزے تم ہی بتاؤ۔ ماما ہم دونوں آج ماہی بھابھی کے گھر گئے تھے دائم اور سائم کو لینے، لیکن ان کی ماما نے بہت مس بیہیو کیا ہمارے ساتھ۔ پھر علیزے نے وہاں ساری بات سب کو بتائی تو سب ہی حیران ہوئے نصرت بیگم کے رویے پر۔ دیکھا بھابھی، میں نہ کہتی تھی کہ نصرت اس رشتے سے خوش نہیں لگ رہی تھی۔ نکاح پر بھی وہ سب سے دور دور رہی، حالانکہ ان کی اکلوتی بیٹی کا نکاح تھا۔ ثمینہ رابعہ بیگم سے بولی۔ لگا تو مجھے بھی تھا ثمینہ، لیکن مجھے لگا کہ شاید میرا وہم ہو، لیکن آج جو حرکت انہوں نے کی ہے، اس سے ایک بات تو واضح ہے کہ ماہی اور رؤوف بھائی کے علاوہ کوئی بھی خوش نہیں ہے اس رشتے سے۔ اب کیا ہوگا؟ آیت پریشانی سے بولی۔ جو بھی بات ہوگی ہم رؤوف صاحب سے ڈسکس کر لیں گے، لیکن آپ لوگ یہ بات ابراہیم کو نہیں بتائیں گے۔ آپ سب لوگ جانتے تو ہیں اس کی جنونی طبیعت کو۔ اسے غصہ نہ آئے تو نہ آئے، لیکن جب آتا ہے تو پھر اسے کچھ اور نظر نہیں آتا۔ اسے اس بات کی پنک بھی نہیں پڑنی چاہیے۔ معراج شاہ نے کہا تو سب نے ان کی تائید کی۔ بریدہ سائم اور دائم کو بھی سمجھا دینا کہ ابراہیم کے سامنے ایسی ویسی کوئی بات نہ کریں۔ بختیار شاہ نے کہا تو وہ بھی سر ہلاتے وہاں سے اٹھ کر سائم اور دائم کے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی ماما، نصرت آنٹی کو جوائنٹ فیملی سے کیا مسئلہ ہے؟ رائم کو یہی بات کھٹک رہی تھی۔ اگر انہیں جوائنٹ فیملی سسٹم پسند نہیں تھا تو لازمی سی بات تھی وہ ابراہیم کو الگ رہنے پر فورس کرتے، اور رائم کو یہی بات بہت پریشان کر رہی تھی۔ وہ سب بچپن سے ایک ساتھ رہتے آ رہے تھے، اور اب اچانک سے اگر کوئی شخص ان کو دور کر دیتا تو یہی سوچ اسے پریشان کر رہی تھی۔ بیٹا یہ تو نہیں پتہ، لیکن ایک بات ضرور سمجھ آ گئی ہے کہ ایسی عورتیں بیٹیوں کا گھر نہیں بسنے دیتی۔ سب ہی اس بات سے پریشان ہو گئے تھے۔